پچھلے پارٹ میں ایڈم اور ڈینیل ریگستان کے اس سنسان علاقے میں پہنچے تھے جہاں ڈینیل کو 3 دن پہلے دفن کیا گیا تھا، لیکن ڈینیل زندہ تھا۔ اس کی قبر اندر سے کھلی ہوئی تھی، اور جب ایڈم نے ڈینیل کی آنکھوں میں دیکھا تو اس نے ایک ایسی جگہ دیکھی جہاں اندھیرا صرف اندھیرا نہیں تھا، وہاں کچھ زندہ تھا۔ پھر زمین کے نیچے سے کسی نے ایڈم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ڈینیل نے اسے بچایا، لیکن ایڈم کی کلائی پر 4 کالے نشان رہ گئے، اور پھر ایڈم جم سا گیا، کیونکہ زمین کے نیچے سے جو آواز اس کا نام لے رہی تھی وہ ڈینیل کی نہیں تھی، وہ ایڈم کی اپنی آواز تھی۔ اور ایڈم کو سمجھ آ گیا تھا کہ ڈینیل قبر سے جو چیز لے کر آیا تھا وہ صرف ڈینیل کا پیچھا نہیں کر رہی، اب وہ ایڈم کا نام بھی جانتی تھی۔ لیکن سوال یہ تھا، اس نے ایڈم کو کب دیکھا تھا، اور ڈینیل 3 دن پہلے قبر میں اصل میں کس کے ساتھ تھا؟ السلام علیکم دوستو، میں ہوں اشر، خواب اشر میں آپ سب کو ویلکم۔ اور آج ہم اس کہانی کا دوسرا اور آخری حصہ سننے جا رہے ہیں جہاں ایک آدمی 3 دن قبر میں رہنے کے بعد واپس تو آ گیا، لیکن اکیلا نہیں آیا۔ تو لائٹس بند کر لیں، ہیڈ فونز لگا لیں اور تیار ہو جائیں۔ ایڈم کچھ لمحوں تک بالکل بے حرکت کھڑا رہا۔ زمین کے نیچے سے پھر اس کی اپنی آواز آئی، ایڈم۔ اس بار ایڈم نے فوراً اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، پھر بھی آواز دوبارہ آئی، ایڈم۔ ڈینیل نے اس کا بازو پکڑا، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ ایڈم نے فوراً اس کی طرف دیکھا، نکلنا ہوگا؟ اب جب تمہاری قبر کے نیچے سے میری آواز آ رہی ہے۔ ڈینیل کچھ نہیں بولا۔ ایڈم کا غصہ بہت زیادہ بڑھ گیا۔ تم مجھ سے کیا چھپا رہے ہو؟ ڈینیل کی آنکھیں زمین پر تھیں۔ پھر اس نے بہت دھیمی آواز میں کہا، جس وقت میں قبر میں تھا۔ ایڈم کی سانسیں رک گئیں۔ ہاں، ڈینیل نے آنکھیں بند کر لیں۔ میں اکیلا نہیں تھا۔ ایڈم کچھ لمحوں تک چپ کھڑا رہا، پھر اس نے کہا، تم یہ پہلے بھی کہہ چکے ہو، لیکن وہ کون تھا؟ ڈینیل نے دھیرے سے قبر کی طرف دیکھا، مجھے نہیں پتا۔ ایڈم کا چہرہ غصے سے بھر گیا۔ تم قبر سے زندہ نکل آئے 3 دن بعد، اور تم کہہ رہے ہو تمہیں نہیں پتا؟ ڈینیل نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار سچا ڈر تھا۔ میں 3 دن تک زندہ نہیں تھا۔ ایڈم گھبرا گیا۔ ڈینیل نے کہا، مجھے یاد ہے، میں مر گیا تھا۔ ریگستان کی ہوا اچانک اور ٹھنڈی ہو گئی۔ ڈینیل دھیرے دھیرے بولتا رہا۔ مجھے سانس لینا بند ہوتا محسوس ہوا۔ لوگوں کی آوازیں دور ہوتی گئیں، پھر وہ رک گیا۔ میں اندھیرے میں چلا گیا۔ ایڈم نے دھیرے سے پوچھا، اور پھر؟ ڈینیل نے قبر کی طرف دیکھا، پھر کسی نے میرا نام لیا۔ ایڈم کا جسم کانپ گیا۔ کس نے؟ ڈینیل نے سر ہلا دیا۔ پہلے مجھے لگا میری ماں ہے۔ ایڈم چپ رہا۔ ڈینیل کی ماں سالوں پہلے مر چکی تھی، ڈینیل نے کہا۔ وہ کہہ رہی تھی، ڈینیل واپس آؤ۔ ایڈم نے دھیرے سے پوچھا، اور تم چلے گئے؟ ڈینیل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہاں۔ ایک لمبی خاموشی کے بعد اس نے کہا، لیکن وہ میری ماں نہیں تھی۔ اچانک قبر کے اندر سے زوردار آواز آئی۔ ایڈم اور ڈینیل دونوں گھبرا گئے۔ قبر کی دیوار کے نیچے سے کسی نے دوبارہ مارا۔ ایڈم نے دھیرے سے پوچھا، اندر کیا ہے؟ ڈینیل نے جواب دیا، وہی جو مجھے واپس لایا تھا۔ پھر زمین پر بنی درار دھیرے دھیرے پھیلنے لگی، ریت اندر گرنے لگی۔ ایڈم اور ڈینیل پیچھے ہٹ گئے۔ درار کے نیچے اس بار انہیں صرف اندھیرا نظر نہیں آیا، وہاں پتھر کی سیڑھیاں تھیں۔ ایڈم نے ڈینیل کی طرف دیکھا، تم جانتے تھے؟ ڈینیل نے سر ہلا دیا۔ نہیں۔ ایڈم نے کہا، تو یہ پہلے کیوں نہیں تھیں؟ ڈینیل نے جواب دیا، شاید نیچے سے۔ ایڈم کی آواز آئی، کیونکہ اب تم دونوں آ گئے ہو۔ ایڈم کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ ڈینیل نے فوراً کہا، نیچے مت دیکھنا، لیکن ایڈم دیکھ چکا تھا۔ اندھیرے کے نیچے ایک ہلکی سی حرکت ہوئی، پھر سیڑھیوں کے نیچے ایک آدمی کھڑا نظر آیا۔ ایڈم کی سانسیں رک گئیں۔ وہ آدمی ڈینیل جیسا نہیں تھا، ایڈم جیسا بھی نہیں تھا۔ اس کا چہرہ اندھیرے میں دھندلا لگ رہا تھا، لیکن اس کی آواز بالکل ایڈم کی تھی۔ تم مجھے بھول گئے؟ ایڈم چیخ پڑا، تم کون ہو؟ وہ شخص ایک قدم روشنی کی طرف بڑھا۔ ایڈم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کا چہرہ آدھا انسانی تھا اور آدھا
جیسے کسی جلے ہوئے پتھر سے بنا ہو۔ اس نے ایڈم کو دیکھا۔ میں وہ ہوں جو ڈینیل کے ساتھ واپس آیا۔ ڈینیل نے ایڈم کا ہاتھ پکڑا۔ بھاگو۔ دونوں ریگستان کی طرف دوڑنے لگے، لیکن صرف کچھ قدم بعد ایڈم رک گیا۔ اس کی کلائی آگ کی طرح جلنے لگی۔ وہ گھٹنوں کے بل گر گیا۔ ڈینیل اس کے پاس بیٹھا۔ کالے نشان اب کلائی پر صرف انگلیوں کے نشان نہیں تھے، وہ دھیرے دھیرے ایک نشان کی شکل بنا رہے تھے، ایک گول دائرہ اور اس کے بیچ ایک چھوٹا سا دروازہ۔ ڈینیل نے اسے دیکھتے ہی اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ ایڈم نے پوچھا، کیا ہوا؟ ڈینیل کی آواز کانپ رہی تھی۔ یہ نشان میرے سینے پر بھی تھا۔ ایڈم نے اس کی طرف دیکھا۔ ڈینیل نے اپنی شرٹ اٹھائی۔ اس کے سینے پر بالکل وہی نشان بنا ہوا تھا، پرانا، کالا، جیسے کسی نے اس کی اسکن پر جلتا ہوا دروازہ بنا دیا ہو۔ ڈینیل نے کہا، جب وہ مجھے قبر میں ملا تھا اس نے مجھے چھوا تھا۔ ایڈم کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ تو اب؟ ڈینیل نے ایڈم کی کلائی دیکھی۔ اب اس نے تمہیں چھوا ہے، ایڈم نے غصے اور ڈر میں کہا۔ تو تم مجھے یہاں کیوں لائے؟ ڈینیل بالکل چپ ہو گیا۔ ایڈم چیخا، جواب دو۔ ڈینیل نے دھیرے سے کہا، کیونکہ میں اکیلا نہیں آ سکتا تھا۔ ایڈم کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا مطلب؟ ڈینیل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ مجھے واپس بلا رہا تھا اور میں تمہیں ساتھ لے آیا۔ ایڈم پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے ڈینیل کو دیکھا۔ تم نے مجھے استعمال کیا؟ ڈینیل نے فوراً کہا، مجھے لگا شاید ہم دونوں مل کر اسے ختم کر سکتے ہیں۔ ایڈم نے غصے سے کہا، تمہیں لگا؟ اسی وقت نیچے سے آواز دوبارہ آئی، لیکن اب وہ ہنس رہی تھی۔ ختم۔ نیچے سے وہ آواز دوبارہ آئی، لیکن اب وہ ہنس رہی تھی۔ ہنسی ریگستان میں گونج اٹھی۔ ڈینیل، تم مجھے یہاں لائے تھے۔ ایڈم اور ڈینیل دونوں مڑ گئے۔ درار اب پوری طرح کھل چکی تھی اور سیڑھیوں کے نیچے والا شخص غائب تھا۔ صرف ایک چیز نیچے سے اوپر آ رہی تھی، کالا دھواں۔ وہ دھواں زمین پر پھیلتے پھیلتے ایڈم کے پیروں تک پہنچ گیا۔ ایڈم ہلنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کے پیر جیسے جم سے گئے ہوں۔ ڈینیل چیخا، ایڈم میری طرف دیکھو۔ ایڈم نے اس کی طرف دیکھا۔ ڈینیل نے کہا، میری قبر میں ایک چیز اور تھی۔ ایڈم کی سانسیں رک گئیں۔ کیا؟ ڈینیل نے کہا، ایک پتھر۔ وہی پتھر؟ ڈینیل نے سر ہلا دیا جس پر لکھا تھا۔ دونوں نے ایک ساتھ کہا، یہاں وہ نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو۔ ڈینیل نے کہا، اس پتھر کے پیچھے ایک اور قبر تھی۔ ایڈم چپ رہا۔ ڈینیل کی آواز دھیمی ہوتی گئی اور اس قبر میں ہوا ایک دم رک گئی۔ کچھ دفن نہیں تھا۔ ایڈم نے دھیرے سے پوچھا، پھر؟ ڈینیل نے کہا، وہ قبر ایک قید تھی۔ ریگستان میں اب صرف ایک ہی آواز تھی، ایڈم کی دھڑکن۔ ڈینیل نے دھیرے سے کہا، جس چیز کو اس قبر میں بند کیا گیا تھا وہ کسی انسان کی روح نہیں تھی۔ ایڈم نے پوچھا، پھر کیا تھا؟ ڈینیل نے کہا، مجھے نہیں پتا وہ چیز کیا تھی، لیکن اتنا پتا ہے وہ زندہ رہنے کے لیے کسی زندہ انسان کے ساتھ باہر آتی ہے۔ ایڈم کا چہرہ سفید پڑنے لگا۔ پہلے تم؟ ڈینیل نے سر ہلا دیا اور اب ایڈم نے اپنی کلائی دیکھی۔ میں؟ ڈینیل نے کہا، ہاں۔ کالا دھواں ایڈم کے پیروں سے ہوتا ہوا اس کے گھٹنوں تک پہنچ گیا اور ایڈم کے دماغ میں اچانک ایک آواز گونجی، اس کی اپنی، مجھے اندر آنے دو۔ ایڈم نے چیخ کر کہا، نہیں۔ ڈینیل نے فوراً اس کا کندھا پکڑا۔ ایڈم چیخا، یہ میرے دماغ کے اندر ہے۔ ڈینیل نے اس کی کلائی پکڑی۔ تو یاد رکھو، آواز تمہاری ہے۔ ایڈم نے اس کی طرف دیکھا۔ ڈینیل نے کہا، لیکن تم نہیں۔ اچانک درار کے نیچے سے وہ چہرہ دوبارہ نظر آیا۔ اس بار وہ پوری طرح روشنی میں تھا۔ اس کا چہرہ اب بھی انسانی نہیں تھا، لیکن اس کی آنکھیں بالکل ایڈم کی آنکھیں جیسی تھیں۔ اس نے مسکرا کر کہا، ایڈم تمہیں صرف ایک کام کرنا ہے۔ ایڈم نے چیخ کر کہا، کیا؟ وہ بولا، میری جگہ لے لو۔ ڈینیل کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ ایڈم نہیں۔ وہ چیز ہنسنے لگی، یا پھر اس نے ڈینیل کی طرف دیکھا۔ ڈینیل کے سینے کا کالا نشان اچانک پھیلنے لگا۔ ڈینیل درد سے زمین پر گر گیا۔ ایڈم چیخا، ڈینیل! وہ چیز بولی، ایک جسم یا دوسرا؟ ایڈم نے ڈینیل کو دیکھا۔ پھر اس چیز کو اگر میں تمہاری جگہ لے لوں تو ڈینیل بچ جائے گا۔ ڈینیل چیخا، ایڈم
اس کی بات مت سننا۔ وہ چیز مسکرائی۔ میں جھوٹ نہیں بولتا، ڈینیل نے درد میں کہا، یہ آدھا سچ بولتا ہے۔ ایڈم گھبرا گیا۔ ڈینیل نے مشکل سے کہا، اگر تم اس کی جگہ لوگے میں بچ جاؤں گا۔ ایڈم کی آنکھوں میں امید جاگی۔ لیکن ڈینیل نے آگے کہا، لیکن تم کبھی واپس نہیں آؤ گے۔ ایڈم چپ ہو گیا۔ کالا دھواں اب اس کے سینے تک آ چکا تھا۔ وہ چیز بولی، فیصلہ کرو۔ ایڈم نے ڈینیل کو دیکھا۔ ڈینیل کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے چھوڑ دو، ایڈم نے دھیرے سے کہا۔ نہیں، ڈینیل نے چیخ کر کہا۔ ایڈم اس کی طرف دیکھتا رہا۔ پھر اس نے کچھ یاد کیا۔ ڈینیل نے کہا تھا وہ زندہ رہنے کے لیے کسی زندہ انسان کے ساتھ باہر آتی ہے۔ ایڈم کی نظر زمین کے نیچے کھلی قید پر گئی، پھر ڈینیل پر، پھر اپنی کلائی پر، اور ایڈم کو سمجھ آ گیا۔ وہ دھیرے سے کھڑا ہو گیا۔ ڈینیل نے کہا، تم کیا کر رہے ہو؟ ایڈم نے کہا، اسے جو چاہیے وہ ہم دونوں میں سے کوئی نہیں دے گا۔ وہ چیز کی مسکراہٹ پہلی بار غائب ہوئی۔ کیا؟ ایڈم نے درار کی طرف قدم بڑھایا۔ ڈینیل چیخا، ایڈم رکو۔ ایڈم نے کہا، تم قبر سے باہر آئے تھے لیکن یہ تمہارے ساتھ آیا۔ ڈینیل نے کہا، ہاں۔ ایڈم بولا، تو جہاں سے یہ نکلا تھا وہیں اس کا اصل قید خانہ ہے۔ وہ چیز پہلی بار غصے سے چیخی۔ ریگستان کا آسمان کانپ اٹھا۔ کالا دھواں ایڈم کو پیچھے کھینچنے لگا، لیکن ایڈم نے زمین سے وہی پرانا پتھر اٹھایا، وہ پتھر جو قبر کے پاس پڑا تھا، جس پر لکھا تھا، یہاں وہ نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو۔ ڈینیل نے حیرانی سے کہا، ایڈم نے کہا، یہ وارننگ نہیں تھی۔ وہ چیز ایڈم کی طرف لپکی۔ نہیں، ایڈم چیخا، یہ تالا تھا، اور اس نے وہ پتھر کھلی ہوئی قبر کے بالکل بیچ دے مارا۔ زمین ایسے کانپی جیسے پورا ریگستان ابھی پھٹ جائے گا۔ کالا دھواں ایک دم قبر کی طرف واپس کھنچنے لگا۔ وہ چیز ایڈم کی طرف ہاتھ بڑھانے لگی۔ ایڈم، اس کی آواز، پھر ایڈم کی آواز بن گئی، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ ایڈم کا جسم ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ پھر ڈینیل کی آواز آئی، اس کی طرف مت دیکھنا۔ ایڈم نے ڈینیل کا ہاتھ پکڑا۔ دونوں پوری طاقت سے درار سے دور بھاگنے لگے۔ پیچھے وہ چیز چیخ رہی تھی۔ اس کی چیخ ڈینیل کی آواز میں بدلی، پھر ایڈم کی، پھر کسی بوڑھے آدمی کی، پھر ایک بچے کی، لیکن ایڈم اور ڈینیل پیچھے نہیں مڑے۔ اچانک زمین کی درار بند ہو گئی۔ کالا دھواں غائب، چیخ غائب، اور ریگستان ایک دم خاموش ہو گیا۔ ایڈم اور ڈینیل ریت پر گر گئے۔ دونوں کافی دیر تک کچھ نہیں بولے۔ پھر ایڈم نے اپنی کلائی دیکھی۔ کالا نشان دھیرے دھیرے ہلکا ہو رہا تھا۔ ڈینیل نے اپنے سینے کو دیکھا، اس کا نشان بھی پہلی بار غائب ہونے لگا۔ ایڈم نے دھیرے سے پوچھا، کیا یہ سب ختم ہو گیا؟ ڈینیل نے آسمان کی طرف دیکھا۔ کچھ لمحوں بعد اس نے کہا، ہاں۔ ایڈم نے اس کی طرف دیکھا، تمہیں یقین ہے؟ ڈینیل نے آنکھیں بند کر لیں، پھر بہت دھیمی آواز میں کہا، پہلی بار مجھے اس کی آواز سنائی نہیں دے رہی۔ ایڈم کچھ نہیں بولا۔ دونوں وہاں صبح ہونے تک بیٹھے رہے۔ سورج نکلنے کے بعد وہ دونوں ڈینیل کی پرانی قبر کے پاس گئے، لیکن اب قبر ویسی نہیں تھی۔ درار بند ہو چکی تھی، نیچے جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ایڈم نے اس پتھر کو دیکھا جو اب قبر کے پاس پڑا ہوا تھا۔ اس پر وہی الفاظ تھے، یہاں وہ نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو۔ ایڈم نے کہا، اب مجھے سمجھ آ گیا۔ ڈینیل نے پوچھا، کیا؟ ایڈم نے پتھر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، قبر تمہاری نہیں تھی۔ ڈینیل نے سر ہلا دیا۔ ایڈم نے کہا، اور جو چیز تمہارے ساتھ باہر آئی وہ مردہ نہیں تھی۔ ڈینیل نے دھیرے سے کہا، ہاں۔ ایڈم نے پوچھا، تو تم 3 دن بعد کیسے زندہ ہوئے؟ ڈینیل کچھ دیر خاموش رہا۔ پھر اس نے کہا، شاید مجھے ایک اور موقع ملا تھا۔ ایڈم نے اس کی طرف دیکھا، یا پھر؟ ڈینیل نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، مجھے واپس اس لیے بھیجا گیا تھا تاکہ میں اسے دوبارہ اسی قید میں بند کر سکوں۔ ایڈم نے کہا، اور تم یہ اکیلے نہیں کر سکتے تھے؟ ڈینیل نے سر ہلا دیا، نہیں، مجھے تمہاری ضرورت تھی۔ ایڈم نے کچھ لمحوں تک اسے دیکھا، پھر کہا، اگلی بار؟ ڈینیل نے پوچھا، کیا؟ ایڈم نے کہا، اگر تم 3 دن مرنے کے بعد واپس آ جاؤ تو مجھے پہلے ہی دن بتا دینا۔ ڈینیل پہلی بار ہلکا سا ہنس دیا۔ ایڈم بھی مسکرایا، لیکن دونوں کی آنکھوں میں رات کا خوف اب بھی زندہ تھا۔ کچھ ہفتوں بعد ایڈم نے دوبارہ اس ریگستان کی طرف جانا چاہا، لیکن ڈینیل نے منع کر دیا، اور اس دن کے بعد ڈینیل کی زندگی دھیرے دھیرے نارمل ہونے لگی۔
اس کے سینے کا نشان پوری طرح ختم ہو گیا۔ ایڈم کی کلائی بھی ٹھیک ہو گئی، اور سب سے عجیب بات، ڈینیل کو پھر کبھی اپنی ماں کی آواز سنائی نہیں دی، نہ ریگستان میں، نہ خواب میں، نہ تنہائی میں، کہیں بھی نہیں۔ جیسے جو چیز اس کی قبر سے نکلی تھی واقعی واپس چلی گئی ہو۔ لیکن ایڈم آج بھی ایک بات بھول نہیں سکا۔ جب اس نے آخری بار وہ پتھر درار میں پھینکا تھا تو اس چیز نے چیختے ہوئے ایک جملہ کہا تھا، ایک ایسا جملہ جو ڈینیل نے نہیں سنا، صرف ایڈم نے سنا تھا۔ اس نے کہا تھا، تم نے مجھے قید نہیں کیا، تم نے صرف میرا دروازہ بند کیا ہے۔ اور اس کے بعد سب کچھ خاموش ہو گیا۔ ایڈم نے یہ بات ڈینیل کو کبھی نہیں بتائی، کیونکہ ڈینیل 3 دن قبر میں رہنے کے بعد زندہ واپس آ گیا تھا، اور ایڈم اب کسی بھی ایسی چیز کو دوبارہ جگانے کا رسک نہیں لینا چاہتا تھا جسے وہ سمجھتا ہی نہیں تھا۔ تو دوستو، ڈینیل قبر سے زندہ واپس ضرور آیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ایک ایسی چیز بھی باہر آ گئی جو قبر میں دفن نہیں تھی۔ وہ قبر اصل میں اس کی قید تھی، اور ایڈم اور ڈینیل نے اپنی جان داؤ پر لگا کر اسے دوبارہ اسی اندھیرے میں بند کر دیا۔ لیکن اگر اس کی آخری بات سچ تھی تو شاید کچھ دروازے کبھی ہمیشہ کے لیے بند نہیں ہوتے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو خواب عائشہ کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور کمنٹ میں ضرور بتائیں اگر آپ ایڈم کی جگہ ہوتے تو کیا آپ ڈینیل کے ساتھ اس قبر تک نیچے جاتے۔ میں ملوں گا آپ سے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔